अस्सलामु अलैकुम। नियो न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद बट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सियासी हलचल के हवाले से जो कि मज़ीद तेज़ होने जा रही है। मरीम नवाज़ आज से पहर 3 बजे दुबई से लाहौर पहुंचेंगी। नून लीग ने इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर दी हैं। बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमा और कारकुन एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। सीनियर पार्टी क़यादत का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा मरीम नवाज़ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायज़ा लिया। नून लीग की सीनियर नायब सदर लाहौर पहुँचते ही पंजाब और KP में इलेक्शन सरगर्मियों में शरीक होंगी। इसहाक डार ने इमरान खान को बराह रास्त मुज़ाकरे का चैलेंज दे दिया है। अपने मुआशी माहिरीन ले आओ, आदाद शुमार पर बात करते हैं। इसहाक डार कहते हैं कौम को झूठे लेक्चर ना दो, तबाही का हिसाब दो। इमरान खान ने पहले मईशत तबाह की, अब ड्रामे कर रहा है। इमरान खान हम तुम्हारी तबाही ठीक कर रहे हैं। हमने सियासत नहीं रियासत बचाने का फैसला किया है। आज पाकिस्तान की जो मईशत का हाल है उसके इमरान नियाजी साहब जिम्मेदार हैं। इस तबाही की तमाम तर जिम्मेदारी इमरान नियाजी की हुकूमत और इमरान नियाजी पर आती है। आपकी की हुई तबाही आज ठीक हम कर रहे हैं, ये हुकूमत ठीक कर रही है। इस मुल्क को आपने तबाही के दहाने पे खड़ा किया, मुल्क की मुफाद में फैसला किया। हम सियासत को जितना नुकसान होगा कुर्बानी देंगे लेकिन रियासत को बचाएंगे। मैं आपको कुछ नंबर देता हूँ, जरा ये चेक करवा लें अपने जो जितने आपके सूडो इंटेलेक्चुअल आपको मिसफीड करते हैं उनसे चेक करवाएं। 350% इजाफा करके आपने इस मुल्क की महंगाई को छोड़ा। आप जिस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में जाते थे, अब जिस मुल्क में गए आपने मुल्क को बदनाम किया। इसहाक डार कितना बड़ा ज़हीन है सबको पता चल गया। तजुर्बाकार कहलाने वालों ने मईशत तबाह कर दी है। इमरान खान ने वज़ीर ख़जाना को निशाने पर रख लिया। कहा पहले ही कह दिया था सियासी इस्तेहकाम ना हुआ तो मईशत दिवालिया हो जाएगी। मुल्क की ज़खायर कम तरीन सतह पर आ गए हैं। कप्तान ने रुपए की कदर गिरने से पेट्रोल 50 रुपये महंगा होने की पेश गोई कर दी। शुक्र है कौम को पता चल गया कि इसहाक डार और शहबाज शरीफ वो पंजाब स्पीड असल में क्या थी वो इश्तिहारों में थी, और इसहाक डार कितना बड़ा जीनियस वो सबको पता चल गया। महंगाई आ रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी आ रही है, और तीसरी तरफ तनख्वाहदार तबका है। जब उसकी तनख्वाह खत्म हो जाएगी 10-12 दिनों के अंदर, वो कैसे घर गुजारा करेंगे? तो ये तो भी आवाज उठने वाली है इस कौम के अंदर। और उसके अंदर जो एक जमहूरी तरीका इसे निकालने का, एक सियासी इस्तेकाम पैदा करने का, उसको खत्म करके और ज्यादा खौफ और हरासा फैलाया जा रहा है और कोने से लगाया जा रहा है जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। रुपए की बेकदरी और IMF का दबाव। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बड़े इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल 73 रुपये, डीजल की कीमत 96 रुपये तक बढ़ सकती है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 288 जबकि डीजल की नई कीमत 323 रुपये फ़ी लीटर होने का इम्कान है। डॉलर की लंबी छलांग के हवाले से तफसीलात बताएंगे एंकर मोहम्मद अजीम। मजीद 7 रुपये 17 पैसे महंगा हो गया। $1 262 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 2 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 31 रुपये 17 पैसे महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में भी डॉलर काबू से बाहर हो गया। मजीद 7 रुपये बढ़कर ओपन मार्केट में डॉलर 269 रुपये की रिकॉर्ड बुलंदी पर जा पहुंचा है। सिर्फ 2 रोज में डॉलर ओपन मार्केट में मजमूई तौर पर 26 रुपये बढ़ गया है। डॉलर ही नहीं, सोना भी महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 1 तोला सोने की कीमत पहली बार 2 लाख रुपए से बढ़ गई है। एक रोज में सोने की कीमत में 7,000 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। सोने की फी तोला कीमत 2,25,000 रुपए हो गई है। बात कर लेते हैं सोने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जहां मंदी के साए मंडला रहे हैं और KSE 100 इंडेक्स में 396 पॉइंट्स की कमी हुई है। स्टॉक मार्केट में 40,450 पॉइंट्स पर बंद हुई है। अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली और पाकिस्तान में डॉलर की ऊंची उड़ान समेत दीगर नामसाद हालात के मनफी असरात मईशत पर मरतब होने लगे। कारोबारी सरगर्मियाँ महदूद हो गई हैं और रोज़गार का हजम सुकड़ गया है। पेशावर से जमील खान रिपोर्ट करेंगे। अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के बाद भी पाक अफगान तिजारती राहदारी पर रोजगार मुस्तहकम न हो सका। रही सही कसर पाकिस्तान में डॉलर की ऊंची उड़ान समेत दीगर सियासी और अमन अमान के नामसाइद हालात ने पूरी कर दी।
और मईशत पर मनफी असरात मुरतब होने लगे। ये आइंदा ये मसाइल जारी रहेंगे और कब तक जारी रहेंगे उसका कोई लिमिट नहीं है इस वक्त। पेशावर से गुजरने वाली पाक अफगान की शाहराह पर माल बरदार गाड़ियों की आमदरफ्त महदूद होकर रह गई, जिसके बायस ट्रांसपोर्टर भी परेशान हैं। हर कोई जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है इस हुकूमत की वजह से, अफगानिस्तान की हुकूमत की। अगर दोनों इकट्ठे बैठ के कोई हल इसका निकाले तो हम गरीबों का, हम ट्रांसपोर्टर का बहुत अच्छा रोजगार शुरू हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के ताजरों और सनतकारों का मुतालबा है पाक अफगान ट्रेड ट्रांजिट पर दरपेश मसाइल हल किए जाएं और दोनों हुकूमतें मिलकर मईशत को मुस्तहकम करें ताकि कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ाकर अवाम के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जा सकें। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, न्यूज़ पेशावर। IMF से मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पर-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुश्किलात से जल्द निकल जाएंगे, कब तक दूसरों के सहारों पर चलेंगे। सफ़र मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं, ज़रूर कामयाब होंगे। मुल्क आज इस दौराहे पर खड़ा है जहां हम एक एक पाई बचा रहे हैं। साबिक़ हुकूमत के 4 साला दौर में खारजा ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा, अब बर्फ़ पिघल रही है। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान की आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई है, इस हवाले से भी अपडेट करेंगे इस ब्रेक के बाद। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान के आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई है। ज़मीनी इंतखाबात में PDM के हिस्सा ना लेने के फैसले पर गौर हुआ। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ज़मीनी और आम इंतखाबात के इनकाद पर भी मुशावरत की। इमरान खान ने अपने कत्ल की नई साजिश का इल्ज़ाम आसिफ जरदारी पर लगा दिया। कहते हैं आसिफ जरदारी और 4 अफराद ने कत्ल का प्लान C बनाया है। आसिफ जरदारी ने कत्ल के लिए सिंध हुकूमत का लूटा पैसा एक दहशतगर्द तंजीम को दिया है। कातिलाना हमले में नाकामी के बाद अब प्लान C पर काम किया जा रहा है। कत्ल की साजिश के सहूलतकार ताकतवर लोग हैं, ये मेरे खिलाफ अगली वारदात करने जा रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन उनके दावे सुनकर जहन बनता है कि एक मरतबा गिरफ़्तार करना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम नहीं, उनके ख़िलाफ़ FIR सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दर्ज हुई है। इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन ये जो इस किस्म की गुफ्तगू करते फिर रहे हैं ना, जिस तरह से ये 25 मई को कर रहे थे कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर 26 नवंबर को ये समुद्र ला रहे थे, तो उसके ऊपर मेरा ज़हन बनता है कि इसको एक दफ़ा गिरफ़्तार करना चाहिए ताकि ये जो तूफ़ान लाना चाहते हैं ना, एक दफ़ा फिर ये देख ही लें कि ये क्या करते हैं। फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है ये हुकूमती इंतकाम है, उसे कम अज़ कम वो FIR पढ़ लेनी चाहिए। वो FIR जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे दर्ज हुई है। अब आप मुझे बताएं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो कंप्लेंट करे और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। वक्त तो एक ब्रेक का, शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फ़बारी की पेशगोई। मगरबी हवाएं हफ्ते से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। मगरबी हवाएं पीर तक मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में मौजूद रहेंगी। आज से 30 जनवरी के दौरान मरी, गलियात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है। KP में आज से बारिशों और बालाई अजला में बर्फ़बारी का नया सिलसिला शुरू होगा। महकमे मौसमियात ने आगाह कर दिया। DG PDMA ने बारिशों और बर्फ़बारी के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को पेशगी इक़दामात उठाने की हिदायत कर दी है। और आसिले में बताया गया है कि बालाई अजला में बर्फ़बारी और लैंड स्लाइडिंग से राबता सड़कों में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। ज़िले इंतज़ामिया छोटी भारी मशीनरी की दस्तियाबी यकीनी बनाए। बारिशों और बर्फ़बारी का सिलसिला पीर तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। न्यूजीलैंड में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। 2 अफराद हलाक, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। पानी घरों और इमारतों में दाखिल, गाड़ियाँ पानी में डूब गईं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शदीद मौसम के बायस लैंड स्लाइडिंग, मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। पेशावर में अफ़गान, कश्मीरी और पख्तून सकाफ़त की एंटीक ज्वेलरी, नायाब जेवरात 70 से 100 साल पुराने हैं जो मुख्तलिफ़ कल्चर्स की अक्कासी करते हैं। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से मोहम्मद एजाज़ आफरीदी।
پشاور میں سونار بازار کے عین وسط میں واقع یہ ہے نایاب زیورات کی مارکیٹ، جو اینٹیک زیورات کے لیے پورے خیبر پختونخوا میں مشہور ہے۔ یہاں 50 سے زائد نایاب زیورات کی دکانیں ہیں، جن میں افغانی، کشمیری اور پختون کلچر کے زیورات موجود ہیں۔ چاندی اور پیتل سے تیار یہ نایاب زیورات 70 سے 100 سال تک پرانے ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں ان زیورات کی مانگ افغانستان اور یورپ ممالک میں زیادہ ہے۔ یہ جویلری تو 50 60 سال 70 سال پرانی ہے، اور یہ زیادہ تر افغانستان سے بھی آتے ہیں، وزیرستان کشمیر سے بھی آتے ہیں نا، تو بہت یہ پرانا بھی ہے، آج کل نیا بہت بن رہا ہے نا۔ یہ باہر کا جو کنٹری والا لوگ ہیں نا، یہ بہت زیادہ پہنتے ہیں، یہ امریکہ والا، جاپان والا، یہ لوگ جب آتے ہیں نا، یہ تو بہت شوق سے لیتے ہیں۔ دور جدید میں چاندی اور پیتل سے تیار ہونے والے نت نئے ڈیزائن سے ان نایاب زیورات کی قیمت بہت زیادہ ہے، لیکن شوقین افراد انہیں ہر قیمت پر خریدنے کو تیار ہوتے ہیں۔ کیمرامین دوست محمد کے ساتھ محمد اعجاز آفریدی، نیو نیوز، پشاور۔ بہارا کہو بائی پاس 3 ماہ کی مقررہ مدت میں مکمل نہ ہو سکا۔ منصوبے کی تعمیر میں تاخیر سے مری روڈ پر بدترین ٹریفک جام رہنے لگا۔ متبادل راستہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف اہل علاقہ بلکہ مری جانے والے مسافر بھی گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گی آمنہ جنجوا۔ نظام میں اڑتی دھول، مٹی سے اٹی سڑک، یہ منظر کسی کچی بستی کا نہیں بلکہ بھارکو مری روڈ کا ہے، جہاں تقریباً 4 مہینے سے فلائی اوور کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ سی ڈی اے نے اس منصوبے کو 4 ماہ میں مکمل کرنا تھا، مگر تکمیل کے آثار چوتھے مہینے بھی نظر نہیں آ رہے۔ تعمیراتی کام کی وجہ سے شہریوں کا چند منٹوں کا سفر گھنٹوں پر محیط ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ فلائی اوور درد سر بن گیا ہے، انتظامیہ منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرے۔ اسٹوڈنٹ کو بہت اریٹیشن پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو اب ہم کالج جاتے ہیں تو ٹریفک گھنٹہ رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کالج بھی لیٹ پہنچتے ہیں اور بھی بہت سے پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف تاجر طبقہ بھی شکوہ کر رہا ہے کہ فلائی اوور کی تکمیل میں تاخیر سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ 3 مہینوں میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، ابھی 3 اور 3 پلس 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ مارکیٹ پوری ڈسٹرب ہوئی ہے، صرف مارکیٹ نہیں پورا برکاؤ ڈسٹرب ہوا ہے۔ 5.4 کلومیٹر کا یہ منصوبہ شروع تو عوام کی سہولت کے لیے کیا گیا تھا، لیکن بر وقت مکمل نہ ہونے کے باعث شہریوں کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ کیمرامین سجاد مجید کے ساتھ آمنہ جنجوا، نیو نیوز، اسلام آباد۔ زندگی میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ موجود ہو تو ناممکن کام کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں آنکھوں میں ایکسپائرڈ ڈراپ کے استعمال سے تہمینہ جمیل کی بینائی ضائع ہو گئی، لیکن اس بہادر خاتون نے ہمت نہیں ہاری اور پہلی بلائنڈ میک اپ آرٹسٹ ہونے کا اعزاز اپنے نام کر دیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں رضوانہ شیخ۔ بصارت کے بغیر بھی دھنک کے خوبصورت رنگوں سے شناسائی حاصل کرنے والی تہمینہ نے اپنے منفرد ہنر کے ذریعے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ میری ٹیچر نے مجھے ہمت دی، تہمینہ آپ سب کچھ سیکھ سکتی ہیں، آپ کو کس سے کام نہیں کر سکتی۔ صنف نازک میں دوبارہ زندگی کی امنگ بھرنے اور میک اپ سکھانے والی ٹیچر فرحانہ نے اپنوں سے بھر کر تہمینہ کا ہاتھ تھاما اور ان کی آنکھیں بن گئی۔ جب تہمینہ آئی تو یہ بلائنڈ تھی، تو میڈم نے کہا کہ دیکھیں یہ بچی میرے پاس آئی ہے اور یہ کچھ کرنا چاہتی ہے اور یہ ڈیزرونگ بھی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ اس کے ساتھ کریں گی کام؟ میں نے کہا میں ضرور کروں گی۔ تہمینہ سے اپنے حسن کو 4 چاند لگوانے والی خواتین بھی اس کام سے مطمئن نظر آئیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، تہمینہ آپی نے بہت اچھا میک اپ کیا۔ باہر سے بھی میں کرواتی ہوں، لیکن جس طرح یہ بلینڈ ہے اس حساب سے انہوں نے بہت اچھا ماشاءاللہ کیا میک اپ۔ خواتین کا بناؤ سنگھار اور بالوں کے نت نئے ہیئر سٹائل بنانے کے ساتھ ساتھ تہمینہ امور خانہ داری بھی بخوبی سر انجام دے لیتی ہے۔ اپنی محرومی اور مشکلات کو پسے پش ڈال کر تہمینہ عزم و ہمت کی بلائنڈ کمیونٹی کے لیے ایسی علمبردار ہیں جہاں اس معاشرے میں ان کی کامیابیوں کو کارنامہ کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ ان کا یہ ہنر قابل ستائش اور کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ کیمرہ مین سنی جیمز کے ساتھ رضوانہ شیخ، نیو نیوز، لاہور۔ دینی مدارس سے متعلق تصور عام ہے کہ یہ تعلیمی ادارے پرانے طریقہ کار کے تحت چل رہے ہیں، لیکن نوشہرہ میں ایک ایسا دینی مدرسہ قائم کیا گیا جہاں جدید طریقہ تدریس کے لیے قرآنک گارڈن اور عجائب گھر بھی قائم کیا گیا ہے۔ شاہد خان اس مدرسے کے جدید خد و خال سے متعلق اس رپورٹ میں آگاہ کریں گے۔ نوشہرہ میں جامعہ عثمانیہ ہے تو دینی مدرسہ، لیکن حصول علم کے لیے طریقہ تدریس جدید اصولوں پر مبنی ہے۔ مدرسے کے حدود میں واقع قرآنی باغ میں پودے اس اصول کے تحت لگائے گئے ہیں جس طرح قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے۔ ایک ایک پودا
ایک ایک تاریخی دور کی داستان سموئے ہوئے ہیں۔ جامعہ عثمانیہ ہر فیلڈ میں جو ہے نا وہ آگے ہے، اسی طرح وہ انہوں نے یہ قرآن گارڈن بھی یہاں پر تشکیل کی ہے، اور اس میں قرآن مجید میں جتنے بھی پودوں کا نام آیا ہوا ہے انہوں نے یہاں پر اگائے ہیں، یہاں پر اس قرآن گارڈن میں محفوظ کی ہے۔ مدرسے میں قائم عجائب گھر میں تاریخ کے واقعات اور اوراق کو اس انداز میں سجایا گیا ہے کہ ایک ایک تاریخی نوادر اپنے وقت کی ثقافت، تہذیب اور اس زمانے کے کردار سے متعلق آگاہی دے رہا ہے۔ طلبہ اپنے ماضی سے واقف ہوں اور آنے والے مہمان بھی اس سے محظوظ ہوتے رہیں، اور ہمارے طلبہ کو بھی اپنے ماضی کا، اس لیے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر پھر ان کو اپنا ماضی پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جامعہ عثمانیہ میں طلبہ کو علم کے منازل طے کرنے کے لیے قدیم اور جدید اصولوں کو یکجا کر کے ایک مثال قائم کی گئی ہے۔ کیمرامین دوست محمد کے ساتھ شاہد خان، نیوز پشاور۔ وہاب ریاض وہ پہلے وزیر ہوں گے جو بیک وقت کرکٹ اور سیاست کے میدان میں دکھائی دیں گے۔ اس حوالے سے تفصیلات کیا ہیں جانیں گے اس رپورٹ کے بعد۔ غزر کے سب ڈویژن یاسین میں 3 روزہ آئس ہاکی اور آئس اسکیٹنگ ایونٹ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں آئس ہاکی کی میل اور فیمیل ٹیموں نے شرکت کی۔ تفصیلات سلیم شیرین کی رپورٹ میں۔ سطح سمندر سے ہزاروں میٹر کی بلندی پر خون جما دینے والی سردی میں خون کو گرما دینے والی گیمز آئس ہاکی اور آئس اسکیٹنگ مقابلوں میں کھلاڑیوں نے مہارت کا خوب مظاہرہ کیا۔ گرتے سنبھلتے کھلاڑیوں نے شائقین سے خوب داد وصول کی۔ خواتین، بچوں، بوڑھوں سمیت بڑی تعداد میں سیاح مقابلوں سے محظوظ ہوئے۔ اسپورٹس میلے میں دیسی کھانوں کے علاوہ دیگر کھانے پینے کے اسٹالز بھی لگائے گئے۔ مقامی طور پر ہاتھ سے تیار چادریں، ٹوپیاں اور دیگر کڑھائی کا سامان توجہ کا مرکز بن گیا۔ ڈرائی فروٹس کے اسٹالز پر بھی غیر معمولی رش دیکھنے میں آیا۔ ونٹر فیسٹیول کا پہلا آئس ہاکی مقابلہ یاسین جاں باز غزل فلائر کے درمیان کھیلا گیا، جس میں یاسین جاں باز نے غزل فلائر کو 2 کے مقابلے میں 0 سے ہرا دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم شیرین، نیوز غزر۔ تیر اندازی تیر جیسی نظر کی محتاج ہے، لیکن راولپنڈی کے نظر سے محروم تیر اندازوں نے اس بات کو کیسے غلط ثابت کیا، یہ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے آمنہ جنجوا کی رپورٹ میں۔ ایک ایسا کھیل ہے جس میں آپ کو عقابی نگاہ چاہیے، لیکن راولپنڈی کے ولید اور تنویر نظر کو استعمال کیے بغیر نشانہ باندھتے ہیں۔ تیر سے نشانہ باندھنا اور ہدف تک بالکل صحیح پہنچانا، وہ بھی دیکھے بغیر، مشکل ہی نہیں ناممکن بھی لگتا ہے۔ لیکن آرچری کے دونوں باہمت کھلاڑیوں نے بصارت کے بغیر تیر اندازی کے میدان میں قدم رکھ کر سب کو حیران کر دیا۔ پچھلے 4-5 سال سے بلائنڈ آرچری کھیل رہا ہوں اور پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ فرسٹ ٹائم ریپرزینٹ کیا ورلڈ چیمپئن شپ میں 2022 میں۔ ولید اپنی ٹیکنیکس کو بطور نظر استعمال کرتے ہوئے اس کھیل کو ایسے کھیلتے ہیں کہ اہل نظر دنگ رہ جائیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ بلائنڈ آرچری کے کھلاڑیوں نے بین الاقوامی سطح پر ملک کے لیے میڈل جیت رکھے ہیں۔ 5 سال کے قلیل عرصے میں 3 انٹرنیشنل ایونٹس کھیلے اور تینوں میں ہی الحمدللہ پوڈیم تک پہنچنے کا موقع ملا۔ تیر اندازوں کے حوصلے بتا رہے ہیں کہ بصیرت کی نظر ہو تو انسان بصارت کے بغیر بھی کامیابی کی بلندیاں چھو سکتا ہے۔ کمان کے استعمال سے تیر پھینکنے کے فن میں مہارت رکھنے والے یہ 2 عظیم کھلاڑی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ یہ ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں۔ کیمرامین راجہ عباد کے ساتھ آمنہ جنجوا، نیوز اسلام آباد۔ صوبائی وزیر سندھ سعید غنی نے اسماعیل راہو کے ہمراہ آل پاکستان یونیورسٹی سٹی گیمز کا افتتاح کر دیا۔ 4 روزہ ایونٹ میں ملک بھر سے 50 جامعات سے تعلق رکھنے والے 2500 سے زائد طلباء مختلف گیمز میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں زاہد غفار۔ کراچی میں 39ویں HEC آل پاکستان انٹر یونیورسٹی گیمز کا آغاز، مارچ پاسٹ اور بینڈ ڈسپلے کا شاندار مظاہرہ۔ نیشنل کوچنگ سینٹر میں صوبائی وزیر سندھ سعید غنی نے اسماعیل راہو کے ہمراہ 4 روزہ ایونٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر فضا میں رنگ برنگے غبارے بھی چھوڑے گئے۔
سعید غنی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے صحت مند دماغ اور جسم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یونیورسٹیز، اسکولز، کالجز، حکومتیں اگر اسی طرح کھیلوں کو سپورٹ کرتی رہی تو نہ صرف یہ کہ یہ بچے اور بچیاں پاکستان کا نام دنیا میں روشن کریں گی، بلکہ ہمارے اپنے ملک میں بہت صحت مند نوجوان جو ہے وہ آپ کو ملیں گے، اور صحت مند جسم، صحت مند ذہن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ HEC کے ڈائریکٹر اسپورٹس جاوید علی میمن نے کہا کہ طلباء و طالبات کو کھیلوں کی سرگرمیاں فراہم کرتے رہیں گے۔ میں آج کا دن ایک تاریخی دن ہے سر، کہ پورے پاکستان سے ہم نے یہاں پہ جو ہے یونیورسٹیز کو گیدر کیا ہے۔ یہ سارے بچے ہمارے فیوچر کے برائٹ اسٹار ہیں۔ کراچی کے مختلف مقامات پر 50 یونیورسٹیز کے 2500 ایتھلیٹس ہاکی، آرچری، فٹ بال، والی بال، نیٹ بال اور شطرنج میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ ایونٹ کی اختتامی تقریب 30 جنوری کو ہوگی۔ کیمرامین نعمان خان کے ساتھ زاہد غفار، نیو نیوز، کراچی۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی معروف آرٹسٹ عدنان بیگ کے فن پاروں کی نمائش کا انعقاد فیصل آباد آرٹ سرکل کے زیر اہتمام مقامی آرٹ گیلری میں کیا گیا۔ نمائش میں بین الاقوامی آرٹسٹ نے بھی شرکت کی ہے۔ تفصیلات شوکت وٹو کی رپورٹ میں۔ فات کے آرٹ سرکل کے زیر اہتمام پاکستان کے معروف آرٹسٹ عدنان بیگ کے فن پاروں کی نمائش، مختلف یونیورسٹیوں اور امریکہ سے آئے شعبہ آرٹ کے ماہرین ڈاکٹر کولمبا سٹیوار اور مسٹر ولید مراد کی خصوصی شرکت۔ Delighted to be at the opening of this wonderful exhibition of the paintings of Adnan Beg. نمائش میں رکھے گئے فن پاروں میں سے عدنان بیگ کے ایک شاہکار کا امریکہ کی یونیورسٹی سینٹ جونز منیسوٹا اور ہل میوزیم لائبریری کی زینت بنانے کا بھی انتخاب کیا گیا، جس پر شعبہ آرٹ کے ماہرین نے عدنان بیگ کی اس کاوش کو عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کرنے پر مبارکباد دی۔ انٹرنیشنل لیول پہ جو اس وقت میوزیم ہے ہل میوزیم منیسوٹا میں، وہاں پہ جو ہے یہ پینٹنگ رکھی جائے گی۔ شعبہ آرٹ کے ماہرین کا کہنا ہے عالمی سطح پر ملکی آرٹسٹوں کی حوصلہ افزائی کے فروغ کے لیے اس طرح کی نمائشوں کا انعقاد خوش آئند ہے۔ کیمرہ مین سلیم راجپوت کے ساتھ شوکت وٹو، نیو، فیصل آباد۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔